اللہ رب العزت کا ایک دائمی اصول اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو یا معاشرے کو یا کمیونٹی یا سوسائٹی کو محروم ہدایت نہیں رہنے دیتا۔ گزشتہ نیشنز میں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کو اپنی ہدایت اور رحمت سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کی ذات پاک تک جاری و ساری رہا۔ سیدنا آدم سے سیدنا نوح، سیدنا نوح سے سیدنا ہود، سیدنا ہود سے سیدنا صالح، پھر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی شکل میں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا تو سیدنا زکریا علیہ السلام سے سیدنا یحییٰ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس ہدایت کے سلسلے کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچانا تھا کہ آقا علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یوں اپنے قدرت کے نظام کے تحت اور اس اصول کے تحت کسی بھی قوم یا خطے کو محروم ہدایت اور رحمت نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ حکم ہوا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ رب العزت کا آخری نبی اور پیغمبر ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر مبعوث نہیں ہوگا۔ یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء اور رسول اعظام کی بعثت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد کیا اللہ رب العزت امت مسلمہ اور آقا علیہ السلام کی امت کو ہدایت سے محروم فرما سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی اس امت کو اپنی رحمت سے محروم فرما سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے علوم و حکم سے امت محمدی علیہ السلام کو محروم رکھ سکتا ہے؟ تو جواباً حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، مگر امت محمدی علیہ السلام اور انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کو اپنی رحمت عطا کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے یوں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کیا، مگر تجدید اور احیاء دین کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی، اللہ رب العزت کی کوئی نئی الوہی کتاب نہیں آنے والی، مگر یہ سلسلہ ہدایت تا قیامت جاری رہنا ہے۔ یوں اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے تجدید کا راستہ فراہم کیا اور تجدید اور احیاء دین کا دروازہ کھول دیا۔